امام کے زمانے میں جو حالات تھے، عباسی حکومت نے بھرپور طریقے سے ہر ایک کو خرید کر امام کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا ہوا تھا، فرقے بنائے، اعتقاد بنائے، جن میں سے واقفیہ ایک فرقہ تھا، فتحیہ ایک فرقہ تھا، یہ سب تشیع کی شاخیں تھیں، کٹے ہوئے لوگ ائمہ کے مقابلے میں، ان کے بارے میں، ان کے خطباء کے بارے میں، ان کے ممبریوں کے بارے میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو لشکر یزید سے زیادہ، وہ لشکر جس نے سید الشہداء کو شہید کیا، قتل کیا بے دردی کے ساتھ، آل رسول کو قتل کیا بے دردی کے ساتھ، اس لشکر سے زیادہ خطرناک لشکر یہ لوگ ہیں جو منبر پہ آتے ہیں، ہمارے کمزور شیعوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ امام یازدہم فرماتے ہیں یہ لشکر یزید سے زیادہ بدتر لشکر ہیں ہماری امت کے لیے، تشیع کے لیے، ہمارے کمزور شیعوں کے لیے۔ وہ لشکر اس وقت منظم طریقے سے، جو امام یازدہم نے بیان فرمایا، منظم طریقے سے فعال ہے، اور ہر مناسبت پہ آ کر تشیع کا چہرہ مسخ کر کے پیش کرتا ہے۔ اور ایک نمونہ اس کا جشن کے اندر نصیریت کو تشیع بنا کر پیش کرتے ہیں۔ نصیری یعنی ائمہ اطہار بالعموم اور خصوصاً امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ اللہ کا مقام دینا، الوہیت کا مقام دینا، رب کا مقام دینا، یہ عام ذکر ہے آپ کے مجالس کے اندر، آپ خود سن بھی چکے ہوں گے، سر دھن بھی چکے ہوں گے آپ۔ یہ نصیریت ہے۔ بعض عقیدت اس کو سمجھتے ہیں کہ نصیریت کا شائبہ جب تک ہم نہ شامل کریں اپنی عقیدت کے اندر، گویا ہم نے فضیلت ائمہ کا حق ادا نہیں کیا۔ نہ عزیز من، نصیریت فضیلت نہیں ہے ائمہ کی، فضائل نہیں ہے ائمہ کے، بلکہ نصیریت توہین و بے حرمتی ہے ائمہ کی۔ نصیریت بے حرمتی ہے دین کی، نصیریت بے حرمتی ہے خدا کی، نصیریت بے حرمتی ہے رسول اللہ کی، وہ تمام انبیاء کی، تمام معصومین کی بے حرمتی ہے نصیریت۔ نصیریت کو نہ سمجھو یہ تفضیل ہے۔ جشن کا ایک انداز یہ ہے کہ نصیریت کے انداز سے باتیں کی جائیں تاکہ یہ سمجھیں کہ ہم جشن منا رہے ہیں۔ یہ رائج چند ایک نمونے تھے جو میں نے عرض کیا، کیک کاٹنا ایک جشن منانا ہے ائمہ کا، یا وہ شرق پور والا جشن میں تکرار نہیں کرنا چاہتا، اس طرح سے جشن منانا یہ بھی عام ہے، رائج ہے، بہت ساری جگہوں پر ہے، آج ہو رہا ہوگا کئی جگہوں پر گناہ و معصیت کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، اور بعض جگہ نصیریت اور اس طرح کے دیگر رنگ جو بنا لیے ہیں ہم نے خود۔ عزیزان، یوم اللہ ائمہ کے ایام میلاد یا ایام شہادت و سوگ ایام اللہ ہیں، اس لیے ایام اللہ ہیں کہ ان ایام کے اندر خدا کی تجلیاں ظاہر ہوتی ہیں، جلوے ظاہر ہوئے ہیں۔ ان ایام کا حکم ہے رسول اللہ کو کہ اے رسول، اس امت کی ہدایت کے لیے جہاں دیگر اہتمام کیا ہے اللہ نے، اور اس کا ابلاغ کریں، ان میں سے ایک ان کو یاد دلائیں، تذکر دیں ایام اللہ کا، فذکرہم بایام اللہ، ایام اللہ ان کو یاد دلاؤ۔ ایام اللہ متعدد ہے، میں نے عرض کیا مختلف ہیں، لیکن ان کا ایک یقینی مصداق یہ ایام ہیں جو منسوب ہیں حجج الہی سے، حجج الہی کے جن میں ولادت ہے یا شہادت ہے۔ ان ایام میں کیا کیا جائے، وہ جشن کیا ہے، اہتمام کیا کرے، مومن
کیا انداز اپنائے کہ ان ایام کا ہم تکریم و تعظیم بجا لا سکیں. عزیزان، ایام اللہ ایام عہد ہیں، عہد کا دن ہوتا ہے. امام کی ولادت کا دن امامت کے ساتھ عہد کا دن ہوتا ہے. امام کی شہادت کا دن امام کے ساتھ عہد کا دن ہوتا ہے، کہ جس میں مومن پیروکار اپنے امام کے ساتھ عہد باندھتا ہے، دین پر عہد باندھتا ہے، امامت پر عہد باندھتا ہے، پیروی کا عہد باندھتا ہے اور وفا کا عہد باندھتا ہے. بارگاہ خدا ختم الانبیاء بلند تر سلامات.